ٹرمپ کی صدارت حلف لینے سے پہلے خطرے میں پڑ گئی کیونکہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹرمپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ جو سب سے پہلی خبر ہے وہ پاکستانی میڈیا کا حال ہے جو ٹرمپ کی کامیابی کو لے کے قسم قسم کے تجزیے پیش کر رہے ہیں، اور غریدہ فاروقی صاحبہ اس پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب صدر تو بن گئے، لیکن چونکہ ٹرمپ پہ قسم قسم کے کیسز ہیں، اس وجہ سے ٹرمپ پہ ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نظام کے فیسیلیٹیٹر لوگ، اس نظام سے منسلک صحافی، ان کو کتنی تکلیف ہے، ان کو کتنی فکر ہے کہ ٹرمپ کیسے کامیاب ہوا اتنے بڑے بڑے مسائل ہونے کے باوجود بھی۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا کیا حال ہے، مہنگائی آپ دیکھیں، پیٹرول آپ دیکھیں، بجلی کے ریٹس آپ دیکھیں، اور باقی اس کے علاوہ جس طرح ہمارے حالات ہیں، لیکن اس نظام کے منسلک صحافیوں کی ترجیح آپ دیکھیں کہ ان کو ٹرمپ کی کامیابی کی فکر ہے، نہ کہ پاکستان کے مسئلے مسائل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کو جو مراعات مل رہی تھی ان میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے وہ بھی انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ کسی بھی تاریخ میں دنیا کے آپ یہ اتنا بڑا اضافہ آپ کو کہیں پہ نہیں ملا ہوگا کہ 500% اضافہ ججز کے الاؤنسوں میں کیا گیا ہے، ان کے گھروں کے رینٹ کا یا باقی جتنے الاؤنس ان کو مل رہی ہے۔ حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر آپ عدالتوں کو تالے لگا دے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس ترمیم کے بعد آپ عدلیہ سے، آپ عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہ رکھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو مراعات دینی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس ترمیم پہ، اس جو جمہوریت کے حملے پہ خاموش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نظام اور حکومت کو اس نظام کے چلنے کی ایک واحد حل نظر آتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اندر رہیں گے تب تک یہ نظام، یہ حکومت چل سکتی ہے۔ جس دن عمران خان صاحب باہر آئے، جس دن عمران خان صاحب کو قید سے رہائی ملی، اس کے بعد اس نظام کا، اس حکومت کا چلنا ناممکن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد مالک صاحب سینئر انکم پرسن ہے، اس کی ایک اور پیشن گوئی سامنے آئی ہے۔ محمد مالک صاحب ایک ٹاک شو میں بتا رہے ہیں کہ جیل میں اگر آپ رہے ہو تو جیل کے جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں اسی پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہو، اگر تو اس 3 مہینوں میں جیل آپ کو کہا گیا تو آپ سمجھے آپ ختم ہو، اگر آپ نے جیل کو کہا لیا تو آپ سمجھے کہ اس کے بعد آپ کو توڑنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اس نے اس جیل کو کہا لیا ہے، اب اس کو توڑنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز PTI کے جو ایک رہنما ہے جو بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، عاطف خان، اس کا ایک سرپرائز آیا ہے اس نظام کو، اس حکومت کو، اور اس نے ایک انٹرویو میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس یا ویڈیوز جو اس حکومت نے PDM سے ریلیٹڈ لوگوں نے کی تھی، وہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ سارے ویڈیوز ٹرمپ سے منسلک جو لوگ ہیں، جو ٹرمپ کی ٹیم ہے، ان کے ٹیبل پہ پہنچ جائے گی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کی پریشانی ویسی نہیں ہے، اس نظام کو واقعی میں پریشان ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کی تیاری ہے، پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی پراپر تیاری کر رہے ہیں، جو ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ الیکشن میں عمران خان صاحب کے نام پہ آئے ہو۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اس نظام کو اس نے شکست دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کی نااہلی اور آپ کے جو تیاریاں تھی ان کی وجہ سے آپ اس احتجاج کو کامیاب نہیں کرا سکے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلی دفعہ احتجاج کے لیے پراپر تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج میں جو کمی ہوتی تھی وہ کمی آگے احتجاج میں نہیں ہوگی، اور ایک لیڈرشپ جو ہوگی اس کے بعد بیک اپ لیڈرشپ بھی ہوگی اس احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک اپ کے جو پلانز ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی احتجاج ہوتا تھا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی بیک اپ میں لیڈرشپ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کے بعد جب عمران خان صاحب نے علی امین گڈھپور صاحب سے آخری ملاقات کی، اس میں ان کو یہ صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ اب کے احتجاج میں آپ کے پاس بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے، بیک اپ لیڈرشپ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا چارج شیٹ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے خلاف آیا ہے، تو اس میں یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو اس وقت یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح کی آپ لائن آرڈر کی سچویشن کو اس وقت معطل کر دیا گیا ہے، اس پہ اقوام متحدہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں
بہت زیادہ چیزیں منشن ہیں، لیکن اس میں جو دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ منشن کیا گیا ہے وہ جبری گمشدگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی تنقید پر لوگوں کو جو اغوا کیا جاتا ہے، لوگوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو اقوام متحدہ نے اس رپورٹ میں منشن کیا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان میں سر عام ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عدالت برائے نام ہے، لیکن جو عدالتیں فیصلے بھی کر رہی ہے ان پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح احکامات کے باوجود بھی عمران خان صاحب پہ ملاقات ان کے رہنماؤں کی نہیں ہونے دے رہی. کس لیے؟ کہ عمران خان صاحب ان کو آگے کا لائے حمل نہ دے. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت نے ایک دفعہ پھر سے ڈپٹی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کہتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.